الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وشفيقنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا ونصدق أن سيدنا وسندنا وإمامنا السيد محمد المهدي الموعود خليفة الله الودود أمر الله مراد الله خليفة الله صلوات الله عليه بعث بين الناس ظهورا وظهيرا وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه القديم والفرقان العظيم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم والمهدي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں پر بے انتہا رحم و کرم فرمانے والا ہے. اللہ تعالی اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کو جہاں پر ہر چیز کا طریقہ سکھلایا وہیں پر اللہ تبارک تعالی نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی کہ جب تم میری بارگاہ میں پہنچ کر جبین نیاز زمین پر رکھتے ہو، جب سجدہ ریز ہوتے ہو، جب عبادت کے لیے پہنچ جاتے ہو، تو اس وقت ابتدا میں تم میری ثنا بیان کرنے لگنا، میری حمد کرنا، میری تعریف کرنا. پھر اس کے بعد جو اہم اور ضروری چیز ہے وہ ہے ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ، جس کے تعلق سے ہر کوئی یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. چند لوگ قرآن مجید کو تھام کر کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں تو ہم ہدایت پر ہیں. چند لوگ چند احادیث کے پڑھنے کی وجہ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث پر ہیں تو لہذا ہم ہدایت پر ہیں. اسی طرح ہر فرقہ اپنے تعلق سے یہ دعوے کرنے لگتا ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا سکھلائی ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں پہنچو تو میری تعریف کے بعد تم یہ کہنا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدھا راستہ، ہر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سیدھا راستہ ان کا راستہ ہے. سیدھا راستہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیدھا راستہ جاننا چاہتے ہو تو اللہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ وہ ہے جو لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کیا ہے، ان کی تقلید کرنا سیدھا راستہ ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. تم بس یہ کہہ کر نہ ٹھہر جاؤ کہ اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا. اس کے آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ وہ سیدھا راستہ ہو جن پر تو نے ان لوگوں
کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام و اکرام فرمایا ہے، جن پر تو نے فضل فرمایا ہے، ان کے راستے پر چلا۔ تو حاضرین اکرام، پہلے تو ہم صراط کی طرف آتے ہیں کہ یہ صراط کیا لفظ ہے۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، جبکہ صراط کا ایک لفظ آتا ہے، ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے راستے کے لیے، وہ ہے سبیل۔ عربی زبان میں سبیل بھی آتا ہے اور صراط بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صراط استعمال فرمایا، نہ کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بجائے اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ اہدنا السبیل المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، اور آگے چل کر اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا سبیل الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ سبیل مترادف ہے صراط کا، سینونیمس ہے، ایک ہی معنی آتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں مختلف ہیں۔ صراط کا جمع نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ، آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے بندوں پر انعام فرمایا ہے، بندوں کی ہدایت کیسے فرمائی۔ اللہ نے دعا کروائی بندوں سے کہ اے اللہ تو یہ ہمیں راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہ خود بندوں کو سکھاتا ہے کہ اس راستہ وہ مانگو جو ایک سیدھا راستہ ہو۔ سبیل کے دو راستے بن سکتے ہیں، سبیل کہتے ہیں جہاں پر راستے الگ ہو جائیں۔ جب سبیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو حق بھی وہاں پر آ جائے گا، باطل بھی وہاں پر آ جائے گا، مگر جب صراط آتا ہے تو صراط سیدھا ہوتا ہے، وہاں پر کوئی عدل بدل نہیں ہوتا، دائیں بائیں مڑنا نہیں ہوتا، وہ سیدھا سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب کس پر انعام ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک الذین انعم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام فرمایا ہے۔ وہ انعام کن پر ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ذکر بھی فرماتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعام ان لوگوں پر ہوا ہے جو لوگ ہدایت پر آنے کے لیے تقلید کرتے ہیں، کسی کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، کسی کا دامن تھام لیتے ہیں، وہ دامن تھامنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے وہ پابند بن جاتے ہیں۔ جب پابند بن گئے تو سیدھا راستہ چلنے لگتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انعام کیے ہوئے لوگ کون ہیں؟ نبیین میں سے شمار، ان کا شمار نبیین میں سے ہوتا ہے۔ انبیاء کرام ہیں، وہ رسالت کے منصب پر ہوتے ہیں، نبوت کے منصب پر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے آگے فرمایا کہ صدیقین ہیں، جو صدیق ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، وہ جب ان کے سامنے بات رکھی جاتی ہے حق و صداقت کی تو وہ تصدیق کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ پہلے جو فرمایا ہے من النبیین، وہ نبیین میں سے ہوتے ہیں، جو ان کے راستے پر چلنے والے ہوں گے وہی ہدایت کے راستے پر ہوں گے، وہی صراط پر ہوں گے، وہی ہدایت پر جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر انعام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا تھا صراط الکتاب، اللہ چاہتا تو صراط الکتاب بھی کہہ سکتا تھا، جبکہ قرآن مجید کو تھام کر بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر ہم خود ہدایت پر پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہاں پر صراط الکتاب کہہ سکتا تھا، والسنہ کہہ سکتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر کے قرآن کو ہم خود اپنے آپ سے سمجھ کر ہدایت پر پہنچ جائیں گے، یہ کہہ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعا سکھلا سکتا تھا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ طریقہ بتلایا کہ ہدایت پر پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم صراط پر آنا چاہتے ہو تو ایسے ہی نہیں آ جاؤ گے۔ تم پڑھ لینے کے بعد کبھی پڑھ بھی لوگے، پڑھنے کے بعد کتاب پڑھ لیا، احادیث پڑھ لیے، ان تمام کو پڑھنے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ لوگوں ایسا ہوتا ہے کہ جب احادیث پڑھی جاتی ہیں، ایک حدیث سمجھ میں آتی ہے اور ایک حدیث کو اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو جب ایسا ہونے لگتا ہے تو لوگ گمراہیت کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے فرقے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے خیال کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق الگ الگ باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھ کر، الگ الگ باتوں کو لوگوں کو منوا کر، الگ الگ باتوں پر منوا لیا جاتا ہے اور اپنا الگ فرقہ بنا لیا جاتا ہے، جبکہ صراط مستقیم کیا ہے؟
ہے, جن پر انعام ہوا ہوتا ہے, ان لوگوں کے راستے پر چلنا صراط مستقیم ہے. اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور تم یہ دعا کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے ان کے راستے پر اے اللہ تو ہمیں نہ چلا, ایسی تم دعا کیا کرو. اور ہدایت کے راستے پر آنے کے بعد انبیاء کرام کے پاس بھی جب آ گئے صحابہ کرام, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ ایک کتاب قرآن کو ایک نسخے کی شکل میں آپ سارے لوگوں میں پہنچا دیا, چاہتے تو پہنچا سکتے تھے. جہاں جہاں پر اسلام پہنچتا وہاں پر آپ چاہتے تو کتاب کو پہنچا دیتے اور اپنے احادیث کو ایک نسخے کی شکل میں جمع کر کے احادیث بھی پہنچا دیتے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک صحابی کو تیار کرتے, ایک ایک صحابی کو تیار کر کے علاقوں میں بھیجتے کہ تم جا کر تعلیم دو, تم جا کر تعلیم دو. اگر چاہتے تو کتاب بھی بھیجا دیا کر سکتے, آپ کتاب بھی بھیجا سکتے تھے, مگر آپ نے قرآن کو ایک نسخے کی شکل میں جمع کر کے آپ نے نہ بھیجایا, بلکہ آپ نے کیا کیا؟ ایک شخص کو تیار کیا جو آپ کے نقش قدم پر چلنے والا تھا, اس کو تیار کر کے بھیجوایا. اور صحابہ کے سامنے کیا قرآن مجید کی آیتیں نہیں تھی؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث ان کے سامنے موجود نہیں تھے؟ احادیث بھی وہ جانتے تھے, احادیث انہوں نے یاد کی رکھی تھی. جبکہ حافظ قرآن اس زمانے میں ہر کسی کو تو قرآن یاد تھا. جب حافظ کس کو کہا جاتا تھا اس دور میں؟ حافظ اس کو کہا جاتا تھا جس کو احادیث نبوی یاد ہوں. جب اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے, جتنے بھی صحابہ تھے, سب کو قرآن یاد تھا. حافظ ان کو کہتے تھے جن کو احادیث یاد ہیں, ان کو حافظ کے لقب سے پکارا جاتا تھا. حاضرین اکرام, ہر کسی کو تو احادیث یاد تھے, قرآن مجید یاد تھا, بہت سارے لوگ تھے. پھر اس کے باوجود ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ صحابہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ ہم نماز کیسے ادا کریں؟ جبکہ ان کے پاس احادیث بھی موجود ہیں, قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نماز ہی کیسے پڑھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, تم ایسی نماز پڑھو جیسے میں نماز ادا کر رہا ہوں. یعنی علم آ جانا کمال نہیں ہے, کسی کی صحبت میں بیٹھ کر علم تو آ جائے گا, آہنگ ہو جانا, جان لینا, مان لینا, ماننے کے بعد اس پر چلنا, یہ کمال ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احادیث ہوں گے, اپنے حساب سے ہر کوئی الگ الگ سمجھتا ہوگا, مگر ضروری یہ ہے کہ تم میرے حال کو دیکھو کہ میں کیسے اعمال کر رہا ہوں, میں جو نماز پڑھ رہا ہوں. صلو کما رأیتمونی اصلی, میں جیسے نماز پڑھتا ہوں تم ویسے نماز پڑھو. حاضرین کرام, یہی حقیقت ہے کہ کوئی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے, کوئی بھی چیز کو جاننے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ شخصیت کو چن لیں, شخصیت کا انتخاب کریں, ان کے تابع ہو جائیں, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. جب ایسا چلیں گے تو ہدایت پر آئیں گے. ورنہ کتاب کے تعلق سے خود قرآن مجید میں ارشاد ہے, خود قرآن کے تعلق سے خود اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے ایسے ہیں جو اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت بھی پائے, بہت سارے ایسے ہیں جو اس کتاب کے ذریعے گمراہ بھی ہو گئے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نور ایمان کافی ہے بس کس کو؟ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. اب نور ایمان کہاں سے لایا جائے؟ من یطیع اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے پاس ایمان کا نور پایا جاتا ہے. یہی تو حقیقت ہے کہ ایمان بس قرآن مجید کو پڑھ لینے سے نہیں آ جاتا. آپ بس اللہ کو ایک کہہ دیں تو آپ بس اللہ کو ایک کہہ دیں تو ایمان نہیں آ جائے گا, بلکہ ایمان کب کامل ہوتا ہے, مکمل ہوتا ہے؟ جب آپ قرآن اللہ تعالیٰ کو بھی مانیں, اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد آپ کہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں, آپ کی ہر بات سچی ہے, حقیقت ہے. جب ایسا آپ کریں گے تو جب جا کر آپ کا ایمان مکمل ہوگا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں اور کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو بھی ہے وہ سچی ہے. پھر اس کے بعد آپ اس بات سے انکار کر بیٹھیں کہ جو مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان بچانے کے لیے
لیے آئیں گے, ایمان ختم ہو رہا ہوگا, وہ ایمان بانٹنے کے لیے آئیں گے. اگر ایسی بات آئے تو آپ انکار کر بیٹھیں تو آپ ایمان والے ہرگز بھی نہیں ہو سکتے. ایمان کب آئے گا؟ جب ایمان آتا ہے. کب آئے گا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے, اللہ کو بھی مانے, رسول کو بھی مانے, ساتھ ہی ساتھ مہدی کو بھی مانے, تو جب جا کر ایمان مکمل ہوگا. ایمان مکمل ہونے کے بعد بس مان لیا گیا, اور ان کے بتائے ہوئے تعلیمات پر ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے ذکر. علم کیا ہے؟ علم کا محل کیا ہے؟ عقل ہے. وہاں خبر, علم جو ہے خبر ہے, اس کا محل آ کر عقل ہوتی ہے. عقل میں باتیں رکھ دی جاتی ہیں, عقل اس سے اپنے آپ میں تولنے لگتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا یہ بات جھوٹ ہے. تولتے تولتے وہ فیصلے کرتے کرتے وقت گزار دیتا ہے. جبکہ ذکر کیا ہے؟ ذکر ایک خبر ہے جس کا محل قلب ہوا کرتا ہے. جب وہ ذکر قلب میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر ناپنے کے پیمانے نہیں ہوتے, حقیقت کو قبول کرنے کی بات پائی جاتی ہے, جذب کرنے کی وہاں پر بات پائی جاتی ہے. جب ذکر اندر داخل ہوتا ہے کہ الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں, یہ کیا الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں ہے؟ یہ ترجمانی ہے, لا الہ الا اللہ کی ترجمانی, جو حقیقت میں سمجھنے کے بعد, عمل کرنے کے بعد اس پر پوری طریقے سے سارے جسم کو جاری کر دیا جاتا ہے, سانس سانس کو اس میں لگا دیا جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو خدا کی ذات ہے جو حقیقت ہے, اور جس پر جاننا اور جس پر عمل کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے. جس کا مومن کا بنانے کا مقصد, انسان کو بنانے کا مقصد ہی وہی ہے. تو بندہ جب الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں دل میں کہتا رہتا ہے تو دل اس کو تسلیم کرتا رہتا ہے. تسلیم کرتے 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 وہ مومن کے درجے ایک کے بعد دیگرے بڑھتا چلا جاتا ہے, آگے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو جب ایک سے بعد دوسرا درجہ آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مومن بنتا ہے. مومن بننے کے بعد جب جا کر قرآن مجید ان کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے طرف آتے ہیں, ان کا راستہ سمجھنے کی طرف شروع ہوتا ہے. ابھی کامل طور پر نہیں سمجھتے, جب تک مکمل فنائیت نہ آ جائے قرآن مجید کو مکمل طور پر سمجھنا بہت مشکل ہے. ہر کوئی تفاسیر بیان کرتے ہیں, مختلف طور پر تفاسیر آتے ہیں, ہر کوئی اپنے, ایک تو تفسیر بالقرآن ہوتی ہے, قرآن بالقرآن ہوتی ہے, ایک تفسیر بالحدیث ہوتی ہے, ایک تفسیر بالرائے ہوتی ہے. قرآن کی آیتوں سے قرآنوں کی آیتوں کی تفسیر کی جاتی ہے, احادیث سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی جاتی ہے. جو تیسرا درجہ ہے وہ رائے سے تفسیر, قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کرنا. حاضرین اکرام, رائے جو ہے انسانوں کے مختلف ہوتے ہیں, ہر کوئی اپنی اپنی رائے سے تفسیر کرنے لگ جائے گا. لیکن حقیقت کب سمجھ میں آتی ہے؟ جب کوئی فنائیت کے درجے پر پہنچ کر جب فنا ہو جاتا ہے تو جب جا کر گفتگو کرنے لگتا ہے اور اپنے قلم کو چلانے کی کوشش کرتا ہے, فنائیت کے درجے پر پہنچ کر جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو حاضرین اکرام وہ من جانب اللہ ہوتا ہے, وہ اللہ کی جانب سے باتیں آتی ہیں, لوگوں کے سامنے بیان ہوتی ہیں, وہ رائے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی مراد ہوتی ہے. اور یہ کب پیش آتا ہے, کب آپ کے نظروں کے سامنے آتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو فنائیت کے درجے پر رکھیں, سامنے بھی فنائیت والے ہوں اور جو بیان کر رہے ہوں وہ بھی فنائیت والے ہوں, تب جا کر بیان قرآن ہوتا ہے. جب بیان قرآن ہونے لگتا ہے تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے ان کو سنتے ہیں اور خود فنائیت میں پہنچ جاتے ہیں, خود فنا ہو جاتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو اگر کوئی فنائیت کے درجے پر نہ پہنچتا, یہی تو معاملہ تھا مہدی موعود علیہ السلام کی بارگاہ میں. جب آپ بیان قرآن فرماتے تو سامنے کے جتنے بھی لوگ ہوتے فنائیت میں ہوتے. اگر آپ کے سامنے رہنے والے لوگ ہوش میں ہوتے تو مہدویوں کے پاس پہلے سے مہدی موعود علیہ السلام کی تفاسیر موجود ہوتی. کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام مراد کو بیان کرتے, مراد بیان کرنے کے بعد سامنے والے جذبے میں خدا میں ہوتے, فنائیت میں ہوتے تو سامنے والے لوگ سمجھتے, جذب بھی کر لیتے, اور جذب کرنے کے بعد وہ قلم بند نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے پاس ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس ہوتے ہیں. اور کیسے وہ جذبے میں جا کر فنا میں پہنچ کر قلم کو اٹھائیں گے, فنا ہو کر پھر کیسے وہ جو ہے دنیا میں موجود چیزوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھائیں گے؟ تو ایسا ہوتا نہیں تھا. اس لیے ہمارے پاس کیا تعلیم ہے؟
فنائیت میں پہنچنے کے بعد آج جب آپ کوئی بات کو بیان کرتے ہیں تو سامنے والا اسے جذب بھی کرتا ہے، سمجھتا بھی ہے، تھوڑی کم از کم تھوڑی تو فنائیت موجود ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو وہاں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی درس نظامی سے فارغ ہوتا ہے، درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد سیدھے سیدھے ممبر رسول پر جا کر نہ بیٹھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ممبر رسول پر جانے سے پہلے اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ کسی مرشد کی صحبت اختیار کر لے، کسی مرشد کے پاس بیٹھ لے۔ جب مرشد کے پاس بیٹھتا ہے تو معاملہ کچھ الگ ہونے لگتا ہے، حقیقتیں اس کے سامنے آنے لگتی ہیں۔ جو علم وہ پڑھ کر آیا تھا، یہی تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے جید عالم دین تھے، آپ کے پاس دور دور سے ہر جگہ سے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے مدرسے میں آیا کرتے تھے۔ آپ جو ہے سالہ سال تک آپ درس نظامی پڑھاتے رہے، آپ کی کتابیں بھی بہت زیادہ مشہور ہیں، آپ تعلیم دیتے رہے، مگر یہ تمام تعلیم دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھتا رہا کہ یہ جو قرآن کو میں پڑھ رہا ہوں، مفسر بھی ہیں آپ، محدث بھی ہیں آپ، جو ہے فقیہ بھی ہیں، آپ کو فقہ کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فلسفے کا علم ہے، کلام کا علم ہے، آپ کے پاس علم عروض ہیں، ہر علم رکھنے کے بعد، علم البیان رکھنے کے بعد آپ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں سب کو جان رہا تھا، سب علوم میرے پاس تھے، تمام علوم ہونے کے باوجود میں کچھ ادھورا سا محسوس کر رہا تھا، زندگی ادھوری معلوم ہو رہی تھی۔ یہ سب چیزیں موجود تھی مگر حقیقت کی تلاش میں نکل چکا تھا۔ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ڈھونڈتے ہوئے نکلا، مرشد کامل کے پاس پہنچا، اور فرماتے ہیں ابو علی فضل کے پاس جب میں پہنچا تو آپ جو ہے ابو علی فضل کے پاس پہنچنے کے بعد آپ سے تربیت ہوتے ہیں، تربیت ہو کر آپ کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ صحبت اختیار کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں اتنے سال تک جو بھی تعلیم دیتا رہا، جو کچھ بھی سمجھتا رہا، فرماتے ہیں کہ مجھے وہ ساری کی ساری دنیا نظر آتی تھی، اب مجھے دین اور حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو حاضرین کرام، حقیقت کب معلوم ہوتی ہے؟ علوم ہیں، علوم ہونے کے باوجود اگر آپ کسی کے دست میں اپنا دست نہ دیں تو جب جا کر حقیقت آپ کے سامنے آیا نہیں ہوگی، حقیقت آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوگی، حقیقت آپ کے سامنے بیان نہیں ہوگی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ کسی کی تربیت میں رہیں، کسی کے مرید بن جائیں۔ ہمارے پاس تربیت ہوتی تھی، تربیت کیا ہے؟ بچوں کو لے جا کر دائروں میں چھوڑا جاتا تھا، بچوں کو لے جا کر مرشدین کرام کے پاس صبح شام آیا جایا کرتے تھے، تو بچوں کی وہاں پر تربیت ہوتی تھی۔ آج تربیت کہاں پر ہو رہی ہے؟ تربیت اسکولوں میں ہو رہی ہے، ٹیوشنوں میں ہو رہی ہے۔ جب وہاں پر تربیت ہو کر اگر دین کا تھوڑا بھی چسکا نہ لگے، دین کا تھوڑا بھی مزہ نہ لگے، بتائیں بچے دینی کہاں سے بن سکتے ہیں؟ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ بچوں میں کیا، طفل سے کیا بو آئے گی ماں باپ کے اتوار کی، طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ ایسی تعلیمیں دی جا رہی ہیں، اگر ایسا معاملہ رہا تو بتائیں کہ بچے دینی کہاں سے بن سکتے ہیں؟ اسی لیے ہمارے بزرگان دین پہلے تربیت دیا کرتے تھے، ان کی تربیت کیا کرتے تھے، تربیت ہونے کے بعد جا کر مرید بنتے تھے۔ مرید بن جانے کے بعد مرید اللہ ہو جاؤ، مراد اللہ ہو جاؤ ہے، پہلے تربیت ہی نہیں، پھر جا کر جب مرید بنیں گے تو کیا ہوگا؟ بس نام کے مرید رہیں گے، دنیاوی اغراض کے لیے مرید رہیں گے۔ اپنے جو دنیاوی اغراض ہیں، مرید بنتے کس لیے ہیں؟ خدا کو پانے کے لیے مرید بنتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مرید بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تینا انعام ہوا ہے۔ تو اب ان لوگوں کے راستہ کون سا ہے؟ بزرگان دین کا جو سلسلہ چلتا ہوا ہمارے تک پہنچا، وہ سلسلہ کیا ہے؟ وہ تمام کے تمام ہدایت پر تھے اور انہیں پر انعام ہوتا رہا خدا بند قدوس کا۔ تو خدا نے ان پر انعام کیا ہے، تو ان لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد اگر ہم ان کے راستے پر نہ چلیں، بیعت کیا ہے؟ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم دین کے راستے پر چلیں گے، دنیا میں جائیں گے۔ سبیل اور صراط کے آپ یہاں پر اچھا سمجھ سکتے ہیں کہ صراط
سراط کیا ہے؟ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، خدا تک پہنچنے کا راستہ. اور سبیل کیا ہے؟ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تو کوئی یہاں پر کوئی عالم دین ہے، تو کوئی بزنس مین ہے. ہر کسی کے راستے الگ الگ ہیں. ان راستوں پر چلتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ صراط مستقیم پر آنا کیا ہے؟ یہی ہدایت اور یہی حقیقت ہے. صراط آپ سبیل پر ہیں، سبیل پر چلتے ہوئے جب صراط پر آتے ہیں، صراط پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. سبیل پر رہتے ہوئے آپ صراط پر جائیں گے تو سبیل سے آپ صراط کو پہنچیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے اور منزل مقصود کو پا لیں گے. اسی کو ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ تم سبیل پر ہو اور صراط پر بھی دونوں ایک ساتھ آنا چاہتے ہو. تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا سبیل میں گم نہ ہو جاؤ. سبیل کیا ہوتے ہیں؟ ایک راستے سے دوسرا راستہ آپ کو نکال دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں، آپ کبھی دائیں مڑتے ہیں تو کبھی بائیں مڑتے ہیں. یہ دنیاوی الجھنیں ہیں جو تمہیں لگا کر رکھ دیں گی، دنیاوی الجھنیں تمہیں مشغول کر کے رکھ دیں گی، اس کی یاد سے دور کر دیں گی. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین نے فرمایا، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کہا آپ نے کہ تم اگر دین میں رہے ہو، تم دنیا میں بھی ہو، تم کسب بھی کر رہے ہو. تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو آپ نے عام کیا اور عمل کر کے بتلایا. مہدی موعود علیہ السلام نے کہا تھا کہ کسب کرتے وقت تم ذکر کیا کرو. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین نے، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کر کے بتلایا اور انہی کا صدقہ ہے جو آج کاسبین کھا رہے ہیں. حاضرین کرام، طریقہ بتلایا ہے کہ تم دنیا میں ہو، دنیا کی محبت دل میں پیدا نہ کرو. تم پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں ادا کرو، ذکر کیا کرو، اور جو کسب کر رہے ہو وہ دولت پر نظر نہ رکھو، جو دینے والا ہے اس پر نظر رکھو، عشر ادا کیا کرو. یہ جو تعلیمات ہیں یہ سبیل پر رہتے ہوئے بندہ کرتا ہے تو صراط مستقیم تک وہ پہنچ جاتا ہے. اور منزل مقصود کو پہنچنے کے بعد وہ جو ضروری اور اہم ذات ہے وہ خدا کی ذات ہے، وہ اس کو خدا کو پا لیتا ہے. تو یہی حقیقت کو پانے کے لیے بندگی میاں سید خن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ سبیل پر رہتے ہوئے آپ نے کیا کیا؟ سبیل پر تھے، چاہتے تھے کہ صراط مستقیم پر پہنچ جائیں. تو بندگی میاں سید خن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کو جو آپ جس راستے پر چل رہے تھے، لوگ جس راستے پر چلانے کی کوشش کر رہے تھے، منصب آپ کو دلانا چاہتے تھے، آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کو وہ منصب دلانا چاہتے تھے، آپ کے نانا ملک نصیر الدین آپ کو وہ منصب پر بٹھانا چاہتے تھے، بادشاہ کی جگہ پر بٹھا دینا چاہتے تھے. بادشاہ کے پاس جو آپ کے والد کو منصب تھا وہ منصب پر بٹھانا چاہ رہے ہیں. لیکن بندگی میاں سید خن میر کے دل میں وہ خواہش ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں صراط مستقیم پر آؤں اور ان لوگوں کے راستے پر چلوں جن پر خدا کا انعام ہوا ہے. یہ دیکھتے ہوئے آپ آتے ہیں. آپ کے ماموں ملک بخن ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں کہ احمد کھٹو کے پاس آپ مرید ہو جائیں، شیخ الاسلام کے پاس آپ مرید ہو جائیں، فلاں جگہ آپ مرید ہو جائیں، مودود چشتی کے پاس آپ مرید ہو جائیں. جہاں پر بھی جاتے ہیں دین کو نہیں بلکہ دنیا کو پاتے ہیں. ہر کوئی شیرینی دیکھ کر فاتحہ دلانے والا تھا. جو شیرینی دیکھ کر فاتحہ دلاتا ہے وہ حقیقت میں مرشد نہیں ہوتا. سامنے جیسی شیرینی اعلیٰ قسم کی شیرینی ہے تو فاتحہ بھی لمبی کریں گے، اور اگر چھوٹی شیرینی ہے، تھوڑی شیرینی ہے تو فاتحہ تھوڑی چھوٹی کر دیں گے. اگر ایسے پیر ہیں تو وہ خدا سے ملانے والے پیر نہیں ہوتے. بندگی میاں سید خن میر نے کہا کہ یہ سارے کے سارے پیر جو ہیں دنیا و ملوث ہیں، ان کے پاس حقیقت کھلی ہوئی نہیں ہے. میں ایسے مرشد کے پاس جانا چاہتا ہوں جو حقیقت کو عیاں کرے، صرف عیاں نہ کرے بلکہ دکھا بھی دے. بیان کرنے والے اور ہوتے ہیں، عیاں کرنے والے اور ہوتے ہیں. بیان کرتے رہ جاؤ، عیاں نہیں ہوگا. جب عیاں ہو جائے گا تو بیان میں نہیں آئے گا. یہ بات کو بندگی میاں سید خن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش میں نکلے کہ میں پہنچ جانا چاہتا ہوں، میں ایک جھلک میں خدا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش میں تھے. جب گھر والے بھی کیسے ہوتے ہیں، ہم اگر دیندار ہیں تو گھر والوں کا ماحول بھی دیندار بن جائے گا. جب گھر میں کوئی دیندار نہیں ہوتا، سارے کے سارے اگر دنیا میں ملوث ہیں تو سارے کے سارے جہنم میں جاتے ہیں. سارے گھر میں اگر ایک بھی
دیندار آ جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ اثر ایسا ہونے لگتا ہے جو دنیا دار ہیں ان کے اندر بھی دین کی تھوڑی تھوڑی محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ماموں تھے، تلاش میں نکلتے ہیں کہ میں اسے کہاں سے ایسا پیر لاؤں جو ایک نظر میں خدا کا دیدار کروا دے۔ ایک مرتبہ راستے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو ایک جگہ پر ٹھہر کر آپ دیکھنے لگے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے۔ وہ قافلے کو جا کر دیکھتے ہیں تو ہاتھ میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر جا رہے ہیں۔ وہ جا کر پوچھتے ہیں ان لوگوں سے کہ یہ کیا جا رہا ہے؟ تو کہا روٹی اور موز لے کر جا رہے ہیں۔ کہا کس کو دینے کے لیے جا رہے ہو؟ یہاں پر چند لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ملک بخن پریشان ہوتے ہیں کہ کس نے پہنچایا؟ تو جواب ملا رکن الدین مجذوب نے پہنچایا ہے۔ اب ملک بخن پریشان ہوتے ہیں، یہ رکن الدین مجذوب جو مجذوب ہوتے ہیں وہ خدا کی طرف ہوتے ہیں، آسمانی دنیا کو دیکھتے ہیں، زمینی دنیا سے وہ واقف نہیں ہوتے کہ زمین میں کیا خبر چل رہی ہے۔ مجذوب جو لوگ ہوتے ہیں وہ باخبر آسمانی دنیا سے ہوتے ہیں، اور یہ مجذوب جو ہیں دنیا میں جو ایک قافلہ آیا ہوا ہے اس کو کھانا بھیجا رہے ہیں، ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، تو یہ کوئی زمین پر رہنے والے لوگ نہیں ہیں، فرش پر ہیں، شاید ان کے چرچے عرش پر ہوں گے، اس لیے ان کو رکن الدین مجذوب کھانا بھیجا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر کیا کرتے ہیں ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر کو نہیں لوٹتے، پیچھا کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ پیچھا کرتے ہوئے جاتے ہیں تو جیسے ہی اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر یہ قافلہ رکا ہوا تھا اور جا کر کھانا دے رہا تھا، تو آپ دیکھ کر کہنے لگتے ہیں کہ یہ لوگوں کے چہرے دیکھ کر مجھے خدا یاد آ رہا ہے۔ اذا خیر عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، بہترین بندے کون ہوتے ہیں جن کے چہرے دیکھیں تو خدا یاد آ جائے۔ ملک بخن کہتے ہیں ان کے چہرے دیکھتا ہوں تو خدا یاد آ رہا ہے۔ جب یہ لوگوں کی ایسی حالت ہے، جو ان کے پیشوا ہیں، جو ان کے امام ہیں، جو ان کے رہبر ہیں، ان کی حالت کیسی ہوگی؟ یہ کہتے ہوئے اب بغیر اجازت لیے خوشی کے مارے جو ٹینٹ تھا، جو آپ کا ڈیرا تھا مہدی موعود علیہ السلام کا، اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام کو بھی کیا پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں؟ یہ کیوں ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی داخل ہوئے مہدی موعود علیہ السلام کہتے ہیں ملک برخوردار تشریف لاؤ۔ جیسے اندر داخل ہوئے ملک بخن پریشان ہو جاتے ہیں، ششدر رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ مجھے ملک برخوردار کے نام سے سوائے گھر والے کے اور کوئی نہیں جانتا۔ گھر والے جانتے ہیں یا پھر خدا جانتا ہے کہ میرا نام ملک برخوردار ہے، باہر سارے کے سارے ملک بخن کے نام سے پکارتے ہیں، میں پہلی مرتبہ ان سے ملاقات کر رہا ہوں اور یہ مجھے ملک برخوردار کہہ کے پکار رہے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ملک برخوردار کہہ کے پکارا گیا۔ آپ جان گئے کہ یہ ان کے لیے رکن الدین مجذوب نے جو غذا پہنچائی ہے، جو کھانا بھیجایا ہے، مہمان نوازی جو کی ہے، ایسے ہی نہیں کی۔ رکن الدین مجذوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باخبر تھے آسمانی دنیا سے، اور یہ لوگ زمین پر رہتے ہوئے ان کے چرچے عرش پر ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو کھانا بھیجایا جا رہا ہے، اور ان کے جو رہبر ہیں وہ آسمانی دنیا سے باخبر ہیں، اس لیے اللہ جانتا تھا میرا نام ملک برخوردار ہے، اور میرے گھر والے جانتے تھے ملک برخوردار ہے، یہ آسمانی دنیا سے واقف ہیں، اس لیے مجھے ملک برخوردار کہہ کے پکار رہے ہیں۔ پہنچتے ہی کہتے ہیں کہ میرا بھانجا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا ہے، اللہ ایسا مرشد کو تلاش کر رہا ہے جو ایک نظر میں خدا کا دیدار کروا دے، وہ اچھے حقیقی مرشد کی تلاش میں ہے، کامل مرشد کی تلاش میں ہے، کیا میں اسے لے کر آؤں؟ تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اسی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کے لیے ہمیں پٹن میں بھیجا ہے، اسی کے لیے ہم یہاں پر تشریف لائے ہیں، جا کر لے کر آؤ۔ بندگی میں اسد خن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں تو معاملہ ایسا ہوتا ہے، آپ آتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماموں جان میرا نام کہہ کر نہ پکارنا، اگر حقیقی مرشد کامل مرشد ہیں تو مجھے میرے نام کے ساتھ پکاریں گے۔ جیسے ہی پہنچتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام بھائی خن میر کے نام سے پکارتے ہیں، جیسے ہی پکارا گیا نظر
ملتی ہیں حقیقت بیان میں نہیں آتی، عیاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ جیسے ہی دیکھا تو آپ کہہ اٹھے کہ بندے نے، جیسے ہی دیکھا خدا کا دیدار ہو جاتا ہے۔ مہدی موعود اور بندگی میاں سید خنمیر کی نظریں ملتی ہیں تو خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ پھر عصر کی مغرب کی نماز کے بعد اب بندگی میاں سید خنمیر سے مہدی موعود علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا بیان کرو گے؟ تو کہا کہ میں کیا بیان کروں، سب کچھ آپ کے سامنے آیا ہے، میں اب کیا بیان کروں؟ تو اس بات کو سن کر مہدی موعود علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے بیان کرو۔ تو بندگی میاں سید خنمیر فرماتے ہیں کہ پھوٹ جائے بندے کی آنکھیں، بندے نے مہدی کو نہیں خدا کو دیکھا۔ حاضرین اکرام، مرشد اور مرید کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ جب کسی سے کوئی مرید جا کر کوئی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے تو وہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ صراط مستقیم پر انہیں پہنچائے اور خدا کا دیدار انہیں کروائے، خدا تک انہیں پہنچائے اور خدا سے ان کی ملاقات کروائے، اس لیے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں اگر کوئی مرید ہو رہا ہے اور دنیاوی اغراض کے لیے کہ وہ آ کر میرا نکاح پڑھائیں گے، بسم اللہ میرے بچے کی بسم اللہ پڑھائیں گے، جب بھی ضرورت پیش آئے گی دنیاوی معاملوں کے، جب وہ مر جائیں گے تو کفن دفن کا معاملہ کریں گے، تو ایسے اگر کوئی بن رہے ہیں تو وہ مرشد اور مرید کا تعلق جو ہے حقیقی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ دنیاوی تعلق ہو جاتا ہے۔ مرشد اور مرید ایسے نہیں ہوتے، مرشد اور مرید کا تعلق دنیاوی نہیں اخروی تعلق ہوتا ہے، وہ دنیا کا نہیں دین کا تعلق ہوتا ہے، جس کے ذریعے اگر آپ کو ہدایت کے راستے سے آپ بھٹک رہے ہیں تو مرشد کیا کرتے ہیں؟ بندگی میں سید خنمیر نے کہا تھا کہ مرشد وہ ہو، اگر مرید جہنم کی طرف جا رہا ہو تو مرشد وہاں پر پہنچ جائے، پہنچ کر مرید کو پکڑے اور فرشتوں سے کہے کہ یہ میرا مرید ہے، اسے میں جنت کو لے جانا چاہتا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ کر وہ جنت کی طرف لے جائے۔ ایسے مرشد کی تلاش کر رہے تھے۔ تو مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کو ہدایت کی طرف لے جائے اور ہدایت تک پہنچائے اور خدا سے ملائے، یہ مرشد ہوتا ہے۔ اور اگر دنیاوی مرشد اگر بنا رہے ہیں تو آپ کو دنیاوی حد تک رہ جائیں گے، صحیح تعلق نہیں رہے گا جیسے کہ روحانی تعلق ہونی چاہیے۔ حاضرین اکرام، بندگی میں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے مریدین کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ آپ حقیقی مرشد تلاش کرتے تھے، آپ کے مریدین بھی حقیقی مرشد کی تلاش تھی۔ آپ کے پاس جو آپ کے اصحاب تھے، آپ کے جو اصحاب تھے، ان کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ وہ دین کے لیے تھے، دنیا کے لیے نہیں تھے۔ اسی لیے تو بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب، جن کو گنج شہداء کہا جاتا ہے، مہدی موعود علیہ السلام کے صحابی بندگی میاں سید خنمیر، جو آپ کے بدل ذات مہدی بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کا معاملہ ایسا تھا کہ بندگی میاں سید خنمیر نے بدر ولایت سے پہلے ایک لائن کھینچی تھی دائرے کے باہر، ان لوگوں کو کہا تھا کہ اس لائن کے باہر نہ نکلو، اس لائن کے اندر رہو، اس لائن اور لکیر کے اندر رہتے ہوئے تم دائرے کی عورتوں کی حفاظت کرو۔ تو وہ جو گنج شہداء تھے، وہ جو اصحاب بندگی میاں سید خنمیر تھے، وہ وہیں پر بیٹھے رہے۔ سامنے حبشیوں کا لشکر آتا ہے، عین الحبشیوں کے لشکر کو بھجاتا ہے، تیروں سے وار کیا جاتا ہے، مگر یہ جو گنج شہداء تھے لین سے باہر نہیں نکلتے۔ یہی حدود دائرہ ہے، حدود دائرہ میں رہو۔ ہر مہدوی کے لیے ایک حد ہے، وہ حد میں رہتے ہوئے جہاں بھی جائے مگر وہ مہدوی اپنی حد کو پار نہ کرے۔ ہر مہدوی کے اطراف دائرہ ہے، وہ دائرہ کیا ہے؟ حدود مہدویت ہے۔ ان حدود کے ساتھ رہتے ہوئے اگر زندگی گزارتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جب پہنچے گا تو وہاں پر سرخ رو ہوگا، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جب مہدی موعود علیہ السلام لے جا کر اس کی شفاعت کریں گے اور اس کو بلند مقام عطا کیا جائے گا، خدا کا دیدار اسے نصیب ہوگا۔ اسی لیے گنج شہداء نے بتایا کہ حدود دائرہ میں رہو، چاہے جان چلی جائے پرواہ نہیں، ایمان ہاتھ سے جانے نہ دو۔ مرشد کی نافرمانی آپ ہرگز بھی نہ کرو، مرشد کی نافرمانی کرو گے تو کیا ہوگا؟
آپ ضلالت اور گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ ہدایت کا راستے پر آپ آنا چاہ رہے تھے، صراط مستقیم پر آنا چاہ رہے تھے، مگر آپ نافرمانی کرو گے تو صراط مستقیم سے ہٹ کر پھر سبیل جو دنیاوی راستہ ہے اس کی طرف آ جاؤ گے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے اور میری اتباع کرنے والا بھی اسی راستے پر ہوگا۔ جو دوسرے فرقے ہوں گے ان کے دوسرے راستے ہوں گے، جو مہدی کے راستے پر آئے گا وہ صراط مستقیم کی طرف جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو پائے گا، اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سے جو بھی لغزشیں ہوتی ہیں اسے درگزر فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حقیقی مرشد اور مرید بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ شہداء اکرام کی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔